اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دینا شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان کی وجہ سے ہمارے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی ہے، بہت سارے ہمارے کولیگز میں، افسران میں، کہ ہم بھی قرآن حفظ کریں۔ اس طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح انہوں نے کیا، ہمارے اور بھی ٹریفک آفیسر ہیں جن میں بہت سے لڑکوں نے وکالت کی ہے، ہدایت بنے ہیں، بہت سے لوگوں نے پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے، اور یہ میڈیا کے تھرو جتنے بھی پیرنٹس ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو میرا خاص طور پہ پیغام ان کو یہی ہے کہ دینی تعلیم بہت ضروری ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قرآن پاک پر خاص طور پر فوکس دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عمر راٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی جی نیوز۔ ناظرین اکرام، میرے پیچھے کھڑے یہ وردی میں نوجوان چاق و چوبند دستہ، آج انہوں نے مجھے نہیں بلکہ ان کی آواز نے مجھے روک لیا۔ میں صادق آباد کے پاس سے راولپنڈی سے گزر رہا تھا اور میرے کانوں میں ایک ایسی آواز پہنچی جس نے مجھے یکدم روک دیا۔ وہ آواز کیا تھی کہ ہمارے انہی سیکیورٹی الکاز میں سے، انہی ٹریفک سرجنٹ میں سے ایک بھائی ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ حقیقتاً ہمارے لیے ایک نئی بات تھی جس نے ہمیں روک دیا۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ ہوا کیسے کہ اس وردی کو تو بڑا دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا، بڑا مس بیہیو کی علامت ریپریزنٹ کیا جاتا تھا، حالانکہ یہ بڑے شفیق لوگ ہیں اور بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سر، یہ کیسے ہوا حادثہ سمجھیں اس کو اتفاق سمجھیں، اس کو انہونی سمجھیں کہ ایک اس طرح کے ادارے سے یہ توقع رکھنا یا یہ چیز سننا، یہ ہمارے سب لوگوں کے لیے نئی بات ہے۔ تو سر یہ ہوا کیسے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے اللہ کا خاص کرم اور شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی اور قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ یہ مجھے بچپن سے شوق تھا، لیکن جب اچانک میرے والد صاحب کی فوت ہوئی ہے نا، اس کے بعد اس عرصے کو تقریباً 9 سال ہو چکے ہیں، تو میں نے دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دینا شروع کیا اور پھر قرآن پاک کی طرف میرا رجحان بڑھ گیا، اور پھر قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو یاد کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ شروع میں کئی بندوں نے مجھے منع کیا کہ یار یہ بہت بڑی منزل ہے، بہت مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے کہا نہیں، کوشش کروں گا، میں کروں گا۔ اور پھر ایک حافظ صاحب تھے، حافظ عبدالقدیر صاحب، ان سے رابطہ کیا، انہوں نے میرا اپریشیٹ بھی کیا اور مجھے بہت حوصلہ بھی دلایا کہ بھائی آپ آئیں، آپ نے بس یہ کرنا ہے، میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے چھٹی نہیں کرنی، آپ نے ڈیلی بیسس پر مجھے تھوڑا بہت سنانا ہے، چاہے آپ روز کی ایک آیت ہی سناؤ، لیکن آپ روزانہ ڈیلی بیسس پر سنائیں، اور ڈیلی بیسس پر آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ کر جائیں گے۔ اچھا جی، یہ تو تھی ان کی آپ بھی تھی۔ بیسیکلی میں آپ کو ان کا انٹروڈکشن کرواتا چلوں کہ فیصل بھائی جو ہیں وہ انسپیکٹر ہیں ٹریفک پولیس کے اسلام آباد کے اندر، راولپنڈی کے اندر، اور ایک وقت سے یہ پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے 9 سال کے عرصے میں وقفے سے جو ہے نا قرآن پاک حفظ کیا، اور وہ بھی اس عمر میں جس میں شاید کوئی اور انسان سوچ بھی نہ سکتا، اور پھر پلس اس پہ یہ بات کہ جو ان کا فیلڈ تھی اس میں یہ چیز ایک نئی تھی۔ فیصل بھائی، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اوبیسلی کچھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف سے، کچھ مشکلات امتحانات بھی ہوتے ہیں، تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ساری ڈیوٹی کی مشکلات ہیں، اس کے بعد سردی، گرمی، دھوپ، ٹریفک کا رش، چلان، سب یہ ساری مشکلات اپنی جگہ، پھر گھریلو پریشانیاں اپنی جگہ، گھر کے سارے معاملات کرنا اور اپنا گھرداری بھی کرنی، اپنے ڈیوٹی بھی کرنی، اور ڈیوٹی میں بھی کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، وہ بھی پورے طریقے سے ادائیگی سے کرنی، ایمانداری کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ڈیوٹی کرنی۔ اس کے ساتھ پھر جو وقت اس میں ساتھ ملے پاک کو بھی کرنا۔ سر، جتنا کہ ایک امپریشن پڑا ہوا ہے یا ریپرزینٹ کیا گیا ہے، اس میں ہماری غلطی سمجھیں، میڈیا کی غلطی سمجھیں، یا پھر عوام نے کچھ اس طرح کا اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا ہے، اس وردی کے پیچھے بڑا دہشت کو وہ سمجھا جاتا ہے، اور بڑا مطلب کڑوا سچ بولیں تو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ ایک خوش آئند بات تھی جو آپ نے کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیلڈ کے اندر کچھ اس طرح کی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ جس میں اسلامی مطلب یہ چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ باقی رویے کو بھی تبدیل کیا جا سکے؟
اعلیٰ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ایک اور آفیسر ٹریفک آفیسر موجود ہیں, عمران خان صاحب. یہ وہ عمران خان صاحب نہیں ہیں, انتہائی اچھے انسان ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ سر السلام علیکم. سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ڈیوٹی ٹائم میں ہمیں وقت دیا, اور یہ ہمارے لیے ایک احسان ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کا انوائرمنٹ کی اگر بتیاں لگی ہوئی ہیں چوکی کے اوپر اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور بڑا وہ اس طرح کا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسا سمجھتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ تمام میڈیا والوں کا شکر گزار ہوں جی کہ جنہوں نے ہمارے حافظ صاحب کو ایک انٹرویو بھی لیا ان سے, اور تمام لوگوں تک ان کا جو پیغام ہے وہ بھی پہنچایا. باقی رہا انوائرمنٹ کے, آپ کو خود پتہ ہے کہ جو ہمارے ٹف حالات ہیں یہاں پہ اور کس طرح کا انفراسٹرکچر ہے, اس کے تحت بھی ہمارے جو ٹریفک آفیسر ہے وہ وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں, اور اس انوائرمنٹ کے اندر قرآن پاک حفظ کرنا ایک عام بات نہیں ہے. تو ہمارے حافظ صاحب نے قرآن پاک مکمل کیا, جس میں ہمارے سی ٹی او راولپنڈی تیمور خان صاحب, ان کا بھی بڑا ایک کام ہے, انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے ان کو, اور ہم تمام آفیسر سے کیا, بلکہ ان کا خاص ایک پیغام ہم تک آیا کہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے وہ میرے لیے بہت قابل دید ہے. اس طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح کہ انہوں نے کیا, ہمارے اور بھی ٹریفک آفیسر ہیں جن میں بہت سے لڑکوں نے وکالت کی ہے, لائف بنے ہیں, بہت سے لوگوں نے پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے. اور جو ابھی آپ نے بات کی کہ ٹریفک پولیس دیکھیں ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں, جتنے چوکوں پہ کھڑے ہیں, اشاروں پر کھڑے ہیں, بیسک مقصد ہمارا یہی ہے کہ لوگوں کو ایک ان کی حفاظت کر سکیں, ان کو یہ جو ٹریفک وائلیشن ہے ان کو ان سے بات کر سکیں. اور جس طریقے سے ماحول سے یہ نکل کے آئے, انہوں نے اپنا قرآن پاک مکمل کیا, تو میرے تو تمام لوگوں کو, اور یہ میڈیا کے تھرو جتنے بھی پیرنٹس ہیں یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو میرا خاص طور پہ پیغام ان کو یہی ہے کہ دینی تعلیم بہت ضروری ہے. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قرآن پاک پر خاص طور پہ فوکس دیں, اس کو یہ قرآن پاک کی جو تعلیم لازمی دیں, یہی ہماری مشن رہا ہے, اور اسی سے ہمارا دین مکمل ہوتا ہے. اور یہ کہنا ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی تعلیم ہے یہ ہر انسان پر فرض ہے. تو ایک دیکھیں ٹریفک کا نام ہے, ہمارے جو انسپیکٹر ہیں انہوں نے یہ کیا, اب ہمارے تمام آفیسر جو اور ہیں ان میں بھی یہ جو جذبہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم بھی حافظ کریں. باقی یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کیا نام کہہ سکتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے. اچھا جی, معاشرے کی عکاسی کرتا چلو سر, میرے پاس کاغذ نہیں ہے, یہ آپ رکھیں اور مجھے چھوڑ دیں, اس طرح کے بیہیویئر آپ کو ڈیلی نظر آتے ہوں گے, یہ اس کو کیسے؟ جب ہم 2007 میں آئے تھے نا تو اس وقت اس طرح کا بیہیویئر بہت زیادہ تھا, لیکن ہمارے جو اسٹرکٹ رویے کی وجہ سے اس بیہیویئر کو یکسر عوام میں ختم کر دیا ہم نے. اب عوام میں وہ بیہیویئر نہیں رہا. اب جب بھی ہم کسی بندے کو روکتے ہیں وہ آرام سے, جو اگر وائلیشن ہو تو آرام سے اپنا چلان کرواتا ہے اور یقیناً سر یہ آپ کا بیہیویئر جو ترش بھی اگر ہوتا ہے تو وہ مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ میں 5 منٹ یہاں پہ رکا اور میرا معاملہ خراب ہو گیا ہے. ایک اور آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسا دیکھتے ہیں آپ کے آفیسر جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, ایک طرف آپ کو جو ہے نا آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہوتی ہے, دوسری طرف ان کے وجہ سے بڑا اچھا پیغام جا رہا ہے, ہر طرف میڈیا آپ کو کور کر رہی ہے, کیسا فیل ہوتا ہے؟ جی بہت اچھا محسوس ہوتا ہے سر, بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں ہم. یہ فیصل صاحب ہمارے انسپیکٹر ہیں, ان کی وجہ سے مطلب ہماری بہت زیادہ رہنمائی بھی ہوئی ہے, اور ان کی وجہ سے ہمارے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی ہے بہت سارے ہمارے کولیگز میں, افسران میں, کہ ہم بھی قرآن حفظ کریں. ٹھیک ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ادارہ یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز کے لیے کوئی فیلڈ کے اندر کوئی ایسا ہونا چاہیے؟ جی بالکل صحیح, میں سمجھتا ہوں بالکل کلاسز ہونی چاہیے ہمارے ٹریفک سٹاف کے لیے. کوئی ایک کا دن منسلک ہونا چاہیے جس دن میں اس سے ریلیٹیو قرآن پاک کی سے ریلیٹیو ایک لیکچر ہونا چاہیے جس میں ساروں کو اس کی طرف زیادہ سے زیادہ رہنمائی دی جائے. جی یہ ان کے ساتھیوں کا بھی جو کہنا تھا وہ خوش آئند ہے فیصل بھائی کا یہاں ہونا اور اس طرح کی محنت کا, اور یقیناً ادارے کو بھی اس کا فائدہ ہوگا, اور ادارے کے اوپر یونیفارم کے اوپر خاص طور پہ بڑا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. آخر میں فیصل بھائی آپ سے ہم ایک فرمائش کریں گے, سورہ رحمان کی اگر آپ ہمیں چند آیات کی تلاوت سنا دیں تو ہمارے لیے یہ بڑا ایک بہتر عمل ہوگا. جی ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہما فاکہۃ والنخل
والرومان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرة حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور ومقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. بے شک اللہ ہی کے بس میں ہے شروعات اور آخرت. عمر راٹھور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.